اللہ بھلا کرے کہ میں جب کبھی تھکا ہوا ہوتا ہوں آپ کا ذوق و شوق دیکھ کر میری طبیعت بکھر اٹھتی ہے اور ذکر سے ایک نئی زندگی مل جاتی ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ جب میں محفل میں آیا تو مجھ پر ذہن کے مسلسل محنت اور فزیکل محنت کی وجہ سے بڑی سخت تھکاوٹ تھی، اور اب اس وقت آواز کا تھوڑا سا پرابلم مجھے ہو رہا ہے، وہ میں تھوڑا سا بولوں گا تو ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ آواز سے ہم زیادہ کام لیتے ہیں، اور خاص طور پر میں بہت کام لیتا ہوں۔ ہر روز تقریباً 2-3 گھنٹے تو اپنی کلاسز میں بولنا، اس کے بعد اکثر محفلیں چلتی رہتی ہیں۔ بسم اللہ۔ ظاہر ہے کہ گلے پہ پڑتا ہے، لیکن 2-4 منٹ کی گفتگو کے بعد اکثر گلے کو نارمل ہوتے دیکھا ہے، جس طرح کبھی میرا گلا ہو گیا۔ تو اگر کوئی ساتھی آج اس ارادے سے تشریف لائے ہوں کہ ذکر لینا ہے تو وہ پہلے آگے آ جائیں، اس کے بعد باقی جو گفتگو کرنی ہے وہ کریں گے۔ ربی من کل ذنب اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ۔ آپ دونوں بھائیوں کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سیفیہ کا پہلا ذکر دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جہاں آپ کا قلب ہے نا، جہاں دھڑکن محسوس ہو رہی ہے، بسم اللہ، جہاں لفظ اللہ لکھا، ٹھیک ہے؟ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کا اور قادریہ کا پہلا ذکر قلب کا ہوتا ہے۔ باقی بزرگ مثلا قادریہ کے بزرگ ہیں وہ قلب پر لا الہ الا اللہ کا ذکر پہلے بتاتے ہیں، لیکن نقشبندیہ جو ہے یہ سب سے پہلے ذکر اسم ذات، اس کو اسم ذات کہتے ہیں، اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ اسم ذات ہے، اور سارے اسماء کا جامع ہے، یعنی سارے اسماء اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر اسماء الحسنی پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر جہت کا ایک اسم پاک ہے۔ مثلا کسی کو رزق چاہیے تو یا رزاق کو پڑھے گا تو رزق ملے گا، کسی کو محبت چاہیے تو یا ودود کہے گا تو محبت ملے گی، کسی کو سکون چاہیے تو یا سلام ہو یا مومن ہو پڑھے گا تو سکون ملے گا، کسی کو رحمت چاہیے تو یا رحمان ہو یا رحیم ہو پڑھے گا تو رحمت ملے گی، یا منان ہو یا حنان ہو، اس طرح کی، کسی کو بادشاہ چاہیے تو یا ذل جلال والاکرام پڑھے گا تو ملے گی، یا وہاب ہو پڑھے گا تو ملے گی۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یا وہاب کو 14 کروڑ مرتبہ پڑھ لے تو اس کو بادشاہت مل جائے گی۔ تو اسی طریقے سے ہر اسم پاک کی ایک شان ہے، ایک تجلی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ ساری شانیں جمع ہیں اسم ذات میں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں
ایک نقطہ سمجھانا چاہوں گا کہ اللہ کے سارے اسماء برانچز ہیں اور ان کا مرکزی نقطہ اور بیج جو ہے وہ اسم ذات ہے. اسی طرح سارے انبیاء برانچز ہیں اور ان کا مرکزی نقطہ سرکار ہے. جو فضیلت حضرت سید المرسلین کو انبیاء کو حاصل ہے وہی فضیلت اسم ذات کو اسماء پر حاصل ہے. ساری کتابیں فروع ہیں، برانچز ہیں، اور قرآن اصل ہے. جس طرح ساری کتابیں برانچز ہیں اور قرآن اصل ہے، اسی طریقے سے سارے اسماء برانچز ہیں اور اسم ذات اصل ہے. اب پوری کائنات فرع ہے اور اس فرع کی اصل ذات محمد مصطفیٰ ہے. ٹھیک ہے، پوری کائنات میں دیگر اسماء کے جلوے ہیں اور حضور کی ذات پر اسم ذات کا جلوہ ہے. ٹھیک ہے، تو یوں لگتا ہے پوری کائنات کا کعبے جدا جدا ہیں، مرکز سجدہ گاہیں یا مرکز سجود جدا جدا ہیں، لیکن سب کا ایک مرکز سجود کعبہ ہے. اب ان تمام مرکزی نکات کو جمع کر کے ذات رسول سے منسوب کر دیا گیا ہے. حضور کی ذات پاک انبیاء چلتے چلتے جب ان کا کلائمیکس آیا تو حضور کی ذات بن گئی. اسماء و صفات میں آپ سفر کریں، جب کلائمیکس آئے گا تو اس میں ذات بن جائے گا. اور کتابوں میں سفر کرتے کرتے اور قرآن میں سفر کرتے کرتے آخر میں اس میں ذات بن جائے گا. اس میں ذات میں پہنچیں گے تو ذات باری تعالیٰ تک رسائی ہو جائے گی. یہ اسم ہے، اسم سے پھر مسمى تک رسائی ہو جائے گی. تو یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام نے اپنے اسباب دیتے وقت اس اسم ذات پاک کو منتخب فرمایا ہے، چونکہ ہر ایک چیز کی اصل یہ اسم پاک ہے، اس لیے اسی کا ذکر کریں، سارے اذکار اسی میں آ جائیں. ٹھیک ہے، دیگر انبیاء کے اسماء مبارکہ ہیں جن کے وہ مظہر ہیں، حضور اسم ذات کے مزید. ٹھیک ہے، قرآن کا خلاصہ اسم ذات ہے، قرآن کا خلاصہ الحمد ہے، الحمد کا خلاصہ بسم اللہ کا خلاصہ اسم ذات ہے. ٹھیک ہے سر، اس طرح اسم ذات کے ساتھ آپ اپنے ذکر کی ابتدا کرتے ہیں. کل ہی کی بات ہے کہ میں ایک بہت بڑے روحانی محقق کی بات پڑھ رہا تھا. انٹرنیٹ سے کچھ میٹیریل ڈاؤن لوڈ کیا، ساؤنڈز پہ، آوازوں پہ، کہ آوازوں کے اثرات اور تاثیریں کیا کیا ہوتی ہیں. دیکھیے ہمارا ٹائم کا پروگرام ذرا کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے. جی مختلف سر فون پہ بات کرنا چاہتے ہیں. اس وقت جی وہ پروگرام کے پاس ہوتے ہیں. اچھا، تو پھر میں اوپر چلے گا جیسا مسئلہ یا اگر ٹائم رکھ کے بعد میں آصف سر کا اجازت فرمائیں تو میں اس وقت حاجی علی طیب صاحب کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. نظروں سے بات کروں، آپ دوست محسوس تو نہیں کریں گے؟ کچھ شاید کوئی ضروری بات ہوگی تو میں ذرا ہم سے گفتگو کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جی بول رہا ہوں. وعلیکم السلام. اور سب کیا حال ہے؟ جی میں بول رہا ہوں. جی بول رہا ہوں. وعلیکم السلام. اصل اس پکڑے کو لگے نا میں تو جا رہی ہے. ہلو ہلو
ذکر اللہ جاری تھا. یہ بھی ذکر خدا ہے کہ انسان اللہ کے دوستوں کی نمائندگی کر رہا ہو. اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر تو اللہ کا ذکر کرنا بڑا آسان ہے، لیکن سیاست کے میدانوں میں بڑا مشکل ہے، کیونکہ مقابلے کرنے والے اپنا پورا پیرافرنیلیا ساتھ لے کے آتے ہیں نا. اس لیے وہ بھی ایک شعبہ ہے، اس میں بھی ہمیں الرٹ رہنا چاہیے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس میں ذات جو ہے، ہمارے اولیاء اللہ جو ہیں وہ اس میں ذات کے حوالے سے پہلا ذکر اس میں ذات کا دیتے ہیں. بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے، کل کی میں بات سنا رہا تھا کہ ساؤنڈز پر، یہ میری آواز اگرچہ کچھ عجیب قسم کی آج وہ آپ کو لگ رہی ہوگی، لیکن جو جیسی بھی ہے مفہوم تو سمجھ میں آ رہا ہے نا. اچھا، تو ساؤنڈ پر گفتگو میں پڑھ رہا تھا کہ ساؤنڈز کا، ہر ایک ساؤنڈ کا ایک الگ الگ ایفیکٹ ہے. مثلا سین کا ایفیکٹ میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ سین کا ایفیکٹ یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر کی قوتوں کو بیدار کر کے بیماریوں سے انسان کو امیون کرتی ہے، بیماریوں سے چھٹکارا دلاتی ہے. مثلا میں نے ابھی محفل میں ہمارے محبوب صاحب تشریف فرمائے، میں نے اس سے کہا کہ آپ سین کی آواز نکالا کریں، تو اللہ کریم نے ان کو لقوے سے نجات دے دی. بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو میں سین کی آواز کہتا ہوں تو اس میں وہ فیضیاب ہو جاتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن عظیم الشان نے یاسین، جی بڑے اسرار ہیں، نون والقلم وما یسطرون، اس طرح قاف، ہر ساؤنڈ اپنے مقام پر ایک تاثیر رکھتی ہے. تو میں اسپیشلسٹ کو پڑھ رہا تھا، کل کی بات ہے، اس نے لکھا کہ روحانی دنیا میں داخل ہونے کے لیے جو آواز ہے وہ ہے ہا. تو کیا جی، اب اگر کوئی اس کو کہنے والا ہو، کوئی بتانے والا ہو کہ بھئی میاں جس آواز کی تم بات کرتے ہو مسلمان دن رات آواز یہ بھائی کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ نماز میں داخل ہو رہا ہے، روحانی دنیا میں داخل ہو رہا ہے، تو کیا کہتا ہے اللہ. یعنی ہاں کی جو آواز ہے نا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوڈ ہے، یہ گیٹ وے ہے، یہ چینل ہے روحانی دنیا میں داخل ہونے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ یہ اسپرچوئلسٹ یورپ کے نا، یہ جب کسی کو ٹریننگ دیتے ہیں، اسی بھی آپ پیچھے کیوں دبکے ہوئے ہیں، اس کا آپ کچھ کا خیال رکھیں، آگے آ جائیں، اس کو دیکھا کریں. آپ کی جو بجلی کے میکینزم کا جو نالج ہے اس سے میں فائدہ پہنچنا چاہیے. بڑے اسپیشلسٹ ہیں. ہاں جی، اسی تار میں ساری گڑبڑ، اس کو میں خود ہی لا رہا ہوں. ہاں جی، جس تار میں خود ہی لا رہا ہوں اسی میں ساری گڑبڑ ہے. تو آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس میں اللہ جو ہے نا، اس میں جو ہا کی ساؤنڈ ہے، یہ روحانیت کی دنیا کی چابی ہے. آپ جب جمپ کرنا چاہتے ہیں اس دنیا سے اس دنیا کی طرف، تو یہ آپ اللہ کا ورد کریں. قربان جائیں کہ تمام اولیاء نے یہ ذکر آپ کو دیا ہے. اچھا، اس ذکر کے کچھ درجے ہیں. انسانی آواز، پھر اس کے بعد وسپرنگ، پھر تھاٹ، اور پھر تھاٹ سے بھی آگے، یعنی آواز کے ساتھ ذکر کرنا، اور پھر اس کے بعد سرگوشی کے ساتھ ذکر کرنا. سرگوشی کے ساتھ دیکھیں اسلام نے سارے ذکر رائج کیے ہیں. آواز کے ساتھ ذکر کرنا، اللہ اکبر، یہ آواز ہی ہے نا. اور تلاوت اونچی کرنا، نمازوں میں آپ تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ اسلام نے رائج کیا ہے. اس کے بعد نماز میں وسپرنگ ہے. فقہا نے لکھا ہے، علامہ تشریف فرمائے، سے پوچھ لیں. اب میری آواز بھی راضی ہو گئی ہے. تو
جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ نماز کے دوران اپنی آواز اس طرح نکالیں کہ آپ کے اپنے کانوں میں اس کی آواز آئے ہے جی. یہ اس کو وسپرنگ یا تناجی کہتے ہیں. تناجی کہتے ہیں یعنی اس طرح کی آواز نکالنا کہ انسان اس کو سرگوشی قرار دے سکے. اسلام نے اس کو رائج کیا. اس کے بعد دوسرا جو اس کے بعد تیسرا زینہ جو ہے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ کوئی نماز ہی نہیں جب تک تمہارا دل حاضر نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیپ شپ لاؤ اگلی دفعہ اس کی ٹیپ لگی پھر کھل نہیں گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے جناب. اب اسلام نے ظاہری ذکر کی بات کی ہے، بلانے کے لیے اذان، اللہ اکبر یہ بتانے کے لیے کہ نماز شروع ہو گئی ہے. اس کے بعد وسپرنگ کہ اپنے آپ کو بھی سناؤ. لیکن اصل سنانے کا سٹیج وہ ہے جہاں یہ فرمایا گیا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ جب تک دل حاضر نہیں ہوگا کوئی نماز ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور قلب جو ہے یہ ایک مرکزی نقطہ ہے جس پر انسان کی ساری زندگی کی عبادات کی استجابت کا انحصار ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی نقطے کو اولیاء نے اخذ کیا ہے. جب سرکار نے یہ فرمایا کہ الا وان فی جسد آدم مضغۃ اذا صلحت مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ جب انسان کے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو تو سارا بدن ٹھیک، اگر وہ خراب ہو تو سارا بدن خراب. تو یاد رکھو کہ وہ قلب ہے. تو اس کو اس لیے اہمیت دی گئی کہ اس میں اللہ کریم نے اس کو اللہ نے اپنا مکان کہا ہے، اپنی رہنے کی جگہ کہا ہے. نہ سمائے تو لا مکانی کہلائے، اور سمانا چاہے تو قلب مومن میں سما جائے. ٹھیک ہے. نہ در دار و حرم گنجی، نہ در بت خانہ بھی آئی، وہ لیکن صبح مشتاقہ چے مشتاقانہ بھی آئی. ٹھیک ہے. نہ تو دار و حرم میں سماتا ہے اور نہ تو بت خانوں میں سما سکتا ہے، لیکن اپنے عاشقوں کے سینوں میں جا کر بیٹھتا ہے کتنی محبت کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو محبت کی یہ تار چھیڑنی ہے آپ نے جن دوستوں کا آج ذکر ملا ہے. آسان طریقہ ہے، نہایت آسان، کہ آپ نے قلب کی طرف متوجہ ہو کر اس کی جو دھڑکن ہے اس کو قلب میں بھی اور باقی بدن میں بھی اس طرح محسوس کرنا کہ جس طرح کھلنا بند ہونا کھلنا بند ہونا کھلنا. یہ پہلی سٹیج ہے. جب یہ کھل جائے گا تو آپ اچانک دوسری دنیا میں داخل ہو جائیں گے اور آپ دیکھ لیں گے کہ دل ایک دروازہ ہے. یعنی جو ہی آپ دوسری دنیا میں داخل ہوں گے تو آپ کے اوپر معارف کا اور عجائب کا ایک دروازہ کھل جائے گا. آپ اس ذکر کو تکلفاً نہ کریں. یعنی جس کے لیے پہلے انسان ہزار اہتمامات کرے اور پھر ذکر اور سارے محلے میں اعلان کرے میں ذکر کرنے لگا ہوں، اپنا آپ بچاؤ میں کرنے لگا. یہ نہیں کرنا. یہ ذکر ایسا ہے کہ جو فطرت انسان میں جاری ہے. سانس آپ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ اللہ اندر جائے تو اللہ، باہر نکلے تو وہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد دل دھڑکتا ہے، اس کی طرف توجہ کر لیں. ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ 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 اس طرح شروع کر دیں. یہ اس وقت ممکن ہوگا کہ جب آپ تنہائی میں بیٹھے ہوئے. جب آپ چل رہے ہوں تو نقشبندیہ کا طریقہ ہے نظر بر قدم، اللہ 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 اللہ، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اللہ اللہ اللہ، اولیاء نقشبند فرماتے ہیں پہلے اللہ کرنا چاہیے ذکر. اللہ وہ بھی بڑا پیارا ذکر ہے لیکن یہ ذرا ایڈوانس اسٹیج پہ کرنا چاہیے. پہلے اللہ کرنا چاہیے. اللہ 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 اللہ. آسان کام ہے. آپ چلتے جا رہے ہوں گے، یوں لگے گا جیسے آپ موسیقی کی تال پہ چلتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ کی رفتار میں وقار آ جائے گا،
آپ کے دل میں ایک محبت کی لہر اٹھے گی کہ میرے ہر قدم پر میرا پروردگار میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو کہتے ہیں نظر بر قدم. اور ایک ہوتا ہے ذکر یاداشت کہ ہر وقت انسان قلب کی طرف متوجہ رہے. اور یہ سب سے بڑی بات بتا رہا ہوں, سب سے بڑی بات ہے, سب سے بڑی بات کہ آپ جس طرح کسی مکان کو کسی کو کرائے پر دے دیتے ہیں تو خود بھی اس میں نہیں جاتے بھی یہ مکان اب تیرا ہے, مجھے پیسے دے دینا, کرایہ دے دینا, مکان تیرا ہے. ٹھیک ہے. اخلاقاً پھر آپ اس میں نہیں جاتے. یا کسی عزیز کو کوئی پراپرٹی دے دی, کہا یہ پراپرٹی اب تمہاری ہے, اس کو ہم اس میں کوئی یعنی نان انٹرفیئرنس کا فارمولہ اختیار کرتے ہیں, اب اس میں ہم انٹرفیئرنس نہیں کرتے. ٹھیک ہے جناب. اب اسی طرح اللہ نے دل آپ کو دیا اور اللہ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ میرا ہے, باقی سارا کچھ آپ استعمال کریں لیکن اس کو میرے لیے وقف کر رہے ہیں. یہ بڑا مرکزی نقطہ ہے. حضرت یہی سمجھایا کریں دوستوں کو, اس سے بڑھ کر کوئی اور نقطہ نہیں ہے. یہی ایک اصلی چیز ہے اور یہی پہلی چیز ہے اور یہی آخری چیز ہے. اندراج النہایت پھر بتایا کا مطلب یہی ہے. ٹھیک ہے. مطلب کیا ہے کہ دل کا بنیاد خلیل آذر است, دل گزر گاہ جلیل اکبر است, دل بدست آور کے حج اکبر است. اپنے دل کو قابو کر یہ حج اکبر ہے. از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است, ہزار کعبوں سے دل بہتر ہے. یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کا دل کیچ کرو, یہ بات نہیں ہے. دل بدست آور, تمہارا دل تمہارا تو ہے لیکن تمہارا اپنا نہیں ہے. اس میں کئی بت بٹھا رکھے ہیں. بہت سوچنے والی بات ہے. کسی کے دل میں دولت کا بت ہے, کسی کے دل میں پراپرٹی کا بت ہے, کسی کے دل میں اسٹیٹس کا بت ہے, کسی کے دل میں کسی انسان کا بت ہے کہ فلاں سے میری میرج ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے. بت گری ہے, بچنا چاہیے. اللہ کے حضور میں دعا کرنی چاہیے, مولا یہ تیرا گھر ہے, اس میں تو ہی رہ. ٹھیک ہے. کوئی خیال ایسا گزرے کہ جو غیر اللہ کا ہو, اللہ کے غیر کا, یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں یہ غیر اللہ نہیں ہوتے, یاد رکھیے. کہیں یہ اہل اللہ ہے. اہل اللہ اور غیر اللہ میں فرق ہے. یا اللہ اس دل میں تیرا گھر ہے, تو ہی رہے گا. یا اللہ اس دل میں تیرے محبوب کا گھر ہے کیونکہ تیرا محبوب ہے, تیری ہر نسبت اس میں رہے گی, تیرے ہر اختلاف کو اس سے اٹھا کے باہر نکالے. کعبہ تیرا اس میں ہے, تیرا محبوب اس میں ہے, تیرا قرآن اس میں رہ سکتا ہے, تیرے ولی اس میں ہیں, تیرے عاشق اس میں ہیں, تیرا ذکر اس میں ہے, تیری یاد اس میں ہے. تیرے نسبت کے علاوہ کوئی نسبت ادھر نہیں آنے دوں گا, میں تیرا چوکیدار ہوں. ٹھیک ہے. تو اللہ کے گھر کے چوکیدار بن جائے. انسان وہیں ٹھوکر کھاتا ہے جہاں اللہ کا یہ پیارا سا گھر انسان دنیاوی بتکری کے سپرد کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ وہ پہلا سبق ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بیٹھتے ہیں روزانہ ساری چھاتی لائی سٹ رہے ہیں پھر بھی کچھ بھی نہیں ہوا. وہ کیا ہوا ہے, چھاتی لائی تو صبح آنے میں جو 10 لاکھ روپیہ ملے گی شاید بڑی چنگی گالی میں بڑا مزہ اچھا ہے, تو دل میں 10 لاکھ روپیہ بیٹھا ہوا ہے, دل جاری کیسے ہو. ٹھیک ہے. 10 لاکھ ملے تو 10 کے 10 لاکھ پروردگار تیرے ہیں, 40 لاکھ ملے پروردگار تیرے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ بنیادی نقطہ ہے. جب ہم ذکر شروع کریں تو یاد رکھیں کہ نقصان کا سودا نہیں ہے. نقصان کا سودا اس لیے نہیں ہے کہ پوری کائنات کے شہنشاہ کو یہ آپ گھر دے رہے ہیں, گویا یوں کہہ لیں کہ پوری کائنات کا کیپٹل بنا رہے ہیں. سمجھ گئے. پوری کائنات کے جو سسٹم ہے ایڈمنسٹریشن سسٹم, اس سارا سسٹم آپ یہاں پر لا کر اس کو جمع کر رہے ہیں. اگر کوئی رزق دیتا ہے تو وہ بھی یہاں پر ہے, رزق دینے والا بھی ادھر ہے, اولاد دینے والا بھی یہی رہتا ہے, اور محبتیں تقسیم کرنے والا بھی یہی رہتا ہے, سلامتیاں عطا کرنے والا بھی یہی رہتا ہے. کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں, ادھر توجہ کر لیں. ٹھیک ہے. اور ادھر توجہ کرنے میں ایک بنیادی نقطہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ادھر توجہ کریں اس گھر کے اندر
جو چیف ایگزیکٹو ہستی بیٹھی ہوئی ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ کے حضور میں اس وقت تک رسائی نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے چینل سے نہیں جائیں۔ تو ذکر اللہ کرنے سے پہلے 1-2 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور یہ تصور کریں یا رسول اللہ میں آپ کے پروردگار کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، پروردگار تو میرا ہے لیکن جس پروردگاریت پر وہ فخر کرتا ہے وہ آپ کی پروردگاریت ہے، یعنی آپ کا پیدا کرنا اس کا شرف ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کے احسن الخلق ہیں، سید الخلق ہیں، میں آپ کے امتی ہوں تو میں پروردگار کا ذکر کرنا چاہتا ہوں ان تصورات کے ساتھ۔ یہ کیا وجہ ہے کہ منہ کعبہ شریف کی طرف کر کے ذکر کرنا افضل ہے؟ کعبہ تو غیر اللہ ہے نا، بعض لوگوں کے خیال کے مطابق کعبہ غیر اللہ نہیں ہے، کعبہ کو غیر اللہ نہ کہنا، اللہ کی کوئی محبت والی نسبت غیر اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ مشار الی اللہ ہے، مشیر الی اللہ ہے، مشار الی اللہ بھی ٹھیک ہے، مشیر الی اللہ بھی ٹھیک ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جائے پھر اس کے بعد تو مشیر الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرنے والی ہے۔ تو جس جہت سے رب کا نشان ملے، جس جہت سے رب کا پتہ ملے، جس جہت سے رب کا پیار بڑھے، جس جہت سے رب کی نسبت مضبوط ہو، اس کو قائم کریں۔ تلاوت سے رب سے باتیں ہوتی ہیں، نسبت کبھی ہے، تلاوت ضرور کریں۔ حدیث رسول سے سرکار سے نسبت اور سرکار سے پھر پروردگار سے نسبت آقا کی حدیث پڑھیں۔ مدینہ شریف سرکار کا گھر ہے اور سرکار اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہیں، مدینہ کو یاد کریں۔ یعنی ہر وہ چینل کہ جس سے اللہ کی نسبت کبھی ہوتی ہو، کبھی ہوتی محسوس ہوتی ہو، وہ چینل جو ہے اہل اللہ کے زمرے میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یعنی بعض چیزیں جی 33 منٹ اچھا اذان کا وقت ہو گیا ہے تو اذان کہہ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو آج کا یہ ذکر جو ہے اس کا خلاصہ تو تقریباً میں نے بیان کر دیا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اگلی محفل پر 21 تاریخ والی محفل پہ اس ٹاپک کو مزید ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ۔ دنیا سے